ایک طرف کہیں نہ کہیں یہ پریشر آ رہا ہے کہ جی اب آپ کو اسٹیٹ چینل بھی دکھا رہا ہے، کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت ریلیف بھی مل رہا ہے، ختیجہ شاہ بھی رہا ہو گئی ہیں اور بھی چیزیں ہو رہی ہیں، اس سے آپ لوگ کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو زیادتیاں آپ بقول آپ کے اس کا تسلسل ابھی جاری ہے؟ دیکھیں نادیہ، ہمارے حوصلے پہلے بھی بلند تھے، آج بھی بلند ہیں اور انشاءاللہ کل بھی بلند رہیں گے۔ آزمائشوں نے ہمیں مضبوط کیا ہے، ہمیں نکھارا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے ہمارے لیے ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہے کہ ہمارے تحریک پر، پارٹی پر جو کٹھن وقت آیا اس نے ہمیں مزید بہتر بنایا ہے۔ اس لیے جہاں تک اچھے وقت کا تعلق ہے، اچھا وقت آئے یا برا وقت جاری رہے، ہم انشاءاللہ مقابلہ کریں گے اور اپنی طاقت پر، اپنی قوت پر انشاءاللہ بھروسہ کرتے ہوئے مقابلہ کریں گے۔ اب رہ گئی بات خدیجہ شاہ صاحبہ کی رہائی، تو دیکھیں میری بات سنیں، خدیجہ شاہ جو ہیں وہ کتنے مہینے جیل میں رہیں اور ابھی تک ان کا کیس ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا، ایک پیشی ایسی نہیں ہوئی جس میں ان کا کیس آگے بڑھا ہو۔ صرف زمان تو وہ تاریخوں پہ تاریخیں بیچاریوں کو وہ جو ہے دیتے رہی عدالتیں اور ان کو جیلوں میں رکھا ہوا تھا۔ آج بھی باقی خواتین بھی ہماری جیلوں میں بند ہیں، میں تو سمجھتا ہوں ان کو بھی رہا ہونا چاہیے، تو ان کو 6 مہینے پہلے رہا ہونا چاہیے تھا ضمانت پہ۔ تو آج اگر ہمیں 9 مہینے بعد یہ ریلیف ملا ہے تو اس کو آپ ریلیف نہیں کہہ سکتے، البتہ یہ ایک عدالتی کارروائی کے نتیجے میں ہمارا ایک موقف جو ہے اس کو سنا گیا ہے۔ رہ گئی بات یہ کہ شاہ محمود قریشی صاحب، تو شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ جو ہوا، میں تو سمجھتا ہوں اس پر تو ہر پاکستانی کو افسوس ہونا چاہیے۔ کسی بھی پاکستانی شخص کو اس کی ڈگنیٹی پر حملہ نہیں کرنا چاہیے، ہمارا آئینی حق ہے۔ اگر کسی نے بھی کیا ہے، کسی کے ساتھ بھی کیا ہے تو غلط کیا ہے، ان کے ساتھ بھی غلط ہوا ہے، لیکن ان سب کے باوجود ہمارے حوصلے ابھی تک بلند ہیں۔ اور اچھا ہم بیرسٹر ایک بات صاحب، آپ کو بتاؤں، بالکل ابھی ٹھیک تھوڑی ہے، دیر پہلے آپ نے مولانا فضل الرحمان کے بیان کی بات کی، مولانا فضل الرحمان کی طرح ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ مولانا فضل الرحمان پہلے بھی جھوٹ بولتے تھے، آج بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس وقت بھی وہ چاہتے تھے، مولانا فضل الرحمان ایک دن بھی اقتدار سے باہر رہنا پسند نہیں کرتے۔ اقتدار اگر ان کو نیتن یاہو کی حکومت میں ملے تو میں یقین سے دیکھیں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی شہریت ٹھیک چھوڑ ہے، کے آج تل ابیب میں جا کے بیٹھ دیکھیں جائیں گے مولانا اور صاحب تو وہاں کوئی ریپرزنٹیٹیو ان وزیر کی دفاع جماعت بن کا جائیں ہے گے۔ نہیں، تو میں نہیں چاہوں گی معذرت کے ساتھ کہ ہم اس وقت ان کی بہت زیادہ بات کریں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر آپ ان کو تنقید کریں گے تو پھر یہ ان کا حق ہے اور یہ میرا فرض ہے کہ ان کی جماعت کو بھی لوں کہ وہ اس کا ریبیٹل دیں۔ تو میں خیال ہے معذرت کے ساتھ بیرسٹر صاحب، آئی نو یو انڈرسٹینڈ دس پوزیشن، تو ہم اس کو آگے نہیں، لے کیا چلتے ہیں۔ تنقید؟ تو کیوں، میں نے کیا کہا؟ میں نے ان کو کوئی گالی تو نہیں دی، میں نے تو ان کو کہا کہ وہ اقتدار کے شوقین ہے، اس کے یہ تو تمام پارٹیاں کہتی ہیں۔ میں نے کیا کون سی ایسی سر غلط کون بات کی ہے کہ اقتدار کا شوقین نہیں ہوتا؟ آپ نے خود آپ سوال نہیں کیا ہیں، تو آپ کے سوال کے نہیں جواب میں آپ میں نے نہیں یہ ہیں بات اقتدار کی۔ کے شوقین، آپ بھی ہیں، سب ہوتے ہیں، الیکشن لوگ لڑتے اسی لیے، سیاست میں آتے اسی لیے، تو آپ کے ہم ہیں نا، اپوزیشن میں لیکن بیٹھنے کے لیے ہمارے کچھ تو الیکشن اصول لڑتے ہیں ہیں، نا۔ ہم یہ تو نہیں آپ کو کرتے کہ اپوزیشن ایک کا وقت میں موقع مسلم ملا، لیگ آپ لوگ نون کے ساتھ اسمبلی بیٹھ چھوڑ جائیں کے بھاگ اور گئے۔ اس کے بعد جب اقتدار ختم ہو جائے، اقتدار ختم ہو جائے تو ہم کہیں کہ جی ہم تو اس سے اتفاق ہی نہیں کرتے تھے۔ اس وقت اپنے اسمبلی کو گورنر ارے بنایا، بیرسٹر خود صاحب، اپنے بیٹے کو وزیر آپ کا بنایا، اپنے اقتدار بھائی کو ختم وزیر ہوا تو بنایا، آپ لوگ اور تو آج کہہ رہے ہیں اپوزیشن کہ میں ہم نہیں اس بیٹھے سے نا، اتفاق نہیں کرتے تھے۔ تو آپ کا یہ وہ اقتدار ختم ہوا، منافقت آپ ہے جس کی میں اپوزیشن میں بات کر نہیں رہا ہوں، بیٹھے، آپ اور میں نے اسمبلی کوئی سے غیر بھاگ گئے، اخلاقی یہ بات بھی نہیں کی۔ یاد رکھیں۔ پھر کوئی سبھی اقتدار کے لیے ہی سیاست کرتے ہیں۔